اسلامی تاریخ کے سنہری اوراق میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی عبادت، دعا اور اخلاص کی وجہ سے بھی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی ہے۔ حبیبی یا نسیم یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہیں دنیا اسلام میں فاتح قادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ جب ان کی زبان سے نکلتی تھی تو اللہ پاک اسے رد نہیں فرماتے تھے۔ ذرا سوچئے کہ وہ شخصیت جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جوانی اور اپنی زندگی وقف کر دی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیر اندازی کی اور جنہیں جنت کی بشارت بھی ملی، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا اصل نام سعد بن مالک بن وہیب تھا اور آپ قریش کے معزز قبیلے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، اور اس رشتے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور کم عمری میں ہی اپنی ذہانت اور بردباری کے باعث اپنے قبیلے میں پہچانے جانے لگے۔ حضرت سعد ان خوش نصیب افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام ابتدائی دنوں میں ہی قبول کر لیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، اور یوں عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ حضرت سعد کا شمار اسلام لانے والے ابتدائی 7 افراد میں شامل ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کی شدید مخالفت برداشت کی، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حبیبی یا نسیم حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، اے اللہ تو انہیں اپنی پناہ میں رکھ۔ غزوہ بدر میں آپ ان چند صحابہ کرام میں شامل تھے کہ جنہوں نے بڑی ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑائی کی، اور یہی نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد تھے۔ لو ترى حال ذبيحي وهو عن الذل أنور آپ کو تیر اندازی میں کمال حاصل تھا، اس لیے میدان جنگ میں آپ کی موجودگی مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی، اور یہ مرتبہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص قربت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باعث ملا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے دعا کی، یا اللہ اگر میرا عمل تیرے نزدیک درست ہے تو میرے لیے قبولیت کی دعا بنا دے۔ اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کے لیے یا کسی بات پر دعا کی تو وہ فوراً قبول ہوئی۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کی دعاؤں سے خصوصی برکت حاصل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا سب سے عظیم کارنامہ جنگ قادسیہ ہے۔ یہ جنگ 636 عیسوی 15 ہجری میں لڑی گئی، جب مسلمانوں کو سب سے بڑی طاقت یعنی ساسانی سلطنت ایران کا سامنا تھا، اور اس وقت حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، اور انہوں نے لشکر اسلام کی قیادت کے لیے حضرت سعد کا انتخاب کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ لو ترى حال ذبيحي وهو في وادي الطفل جبکہ ایرانی فوج کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ حضرت سعد بیماری کی وجہ سے ایک بلند مقام پر بیٹھ کر جنگ کی قیادت
کرتے رہے اور مسلسل اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہے اور 4 دن تک یہ جنگ جاری رہی اور آخر کار مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایران کی سب سے بڑی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ حضرت سعد کی حکمت عملی، صبر اور دعائیں اس فتح کی سب سے بنیادی وجہ تھی۔ جنگ قادسیہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے عراق میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کوفہ شہر کی تعمیر کروائی اور اسے اسلامی دارالحکومت بھی بنایا۔ وہاں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور اسلام کو عام کیا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی اور ایک مضبوط اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ حضرت سعد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ عبادت، دعا اور جہاد میں گزارا۔ آپ کو دنیاوی عہدوں کی کوئی خواہش یا لالچ نہیں تھی۔ جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو فتنہ پھیلانے والوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص پر بھی تنقید کی، لیکن آپ ہمیشہ صبر کرتے اور خاموش رہتے۔ آپ نے آخری عمر مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں گزاری۔ 674 عیسوی اور 55 ہجری میں تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ وہ آخری صحابی تھے جو 10 مبشرہ میں شامل تھے اور دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی ایمان، دعا، صبر اور جہاد کا عملی نمونہ ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ایک ایسے نیک انسان بھی تھے کہ جن کی دعاؤں میں اللہ پاک نے اثر رکھا تھا۔ جنگ قادسیہ کی فتح ہو یا کوفہ کی تعمیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو یا جنت کی بشارت، حضرت سعد کی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی۔ آج بھی ان کا نام سنتے ہی اسلامی تاریخ کا وہ روشن دور آنکھوں کے سامنے آتا ہے جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔